کہا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے ٹائم پر جب عام معافی ہوئی سب کو معاف کر دیا، جنہوں نے جنگ لڑی ان کو بھی معاف کر دیا، لیکن جنہوں نے توہین کی تھی ان کو تب بھی معاف نہیں کیا، قتل کیا گیا. اس مثال یا اس ایگزامپل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس کی بالکل پوری مکمل لٹریچر ریویو ہم نے تحلیل کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں. ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو قتل کر کے بھاگے ہوئے تھے، وہ مجرمین تھے، جنگی مجرمین تھے، ان کو معافی نہیں دی جا سکتی تھی اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے حقوق تلف کیے تھے. توہین پیغمبر کی موجودگی میں کوئی شخص کرتا ہے، وہ کون ہے؟ منکر ہے یا مومن ہے؟ منکر ہوگا نا، مومن تو کر نہیں سکتا. اگر وہ منکر ہے اور پیغمبر کی موجودگی میں موجود ہے، انکار کر رہا ہے، توہین نہ بھی کرے تب بھی مارا جانا ہے اس نے. تو یہ جو مثالیں لا کے دیتے نا، توہین نہ بھی کرے تب بھی مرنا ہے اس نے، تب بھی زمین کے پیٹ سے اس کا صفایا ہوگا. تو توہین جنہوں نے کی ان کو صرف توہین کے جرم کی وجہ سے نہیں مارا گیا، ان کو مارا اس لیے گیا کہ پیغمبر وہاں موجود تھا اور ان کے بہت سارے جرائم اور بھی مل چکے تھے. انہوں نے پیغمبر کا انکار کیا تھا. انکار نہ بھی کرتے، پیغمبر کی مدح سرائی میں روز قصیدے لکھتے اور کافر رہتے، تب بھی مرنا تھا انہوں نے. تو اس طرح کی چیزوں کو علمی مطالعے سے لوگ گزاریں، ان تمام مثالوں کو، ان کے کریکٹرز کو، ان کے سیکوینس آف ایونٹس کو خود ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا گیا ہے. گاندھی صاحب کا ایک مضمون ہے توہین رسالت کی سزا، اس میں سارے ایونٹس ہیں، گوگل کریں، لوگ اس کو وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں.